الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأنه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آلك وصحبه وسلم. تشریف پر تشریف فرما صدر کلین تنظیم اصلاح معاشرہ مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب تشریف اور عالی جناب رحیم اللہ نیازی صاحب سابق صدر نشین اردو اکیڈمی اور مولانا یوسف صوفی صاحب اور علی جناب یونس قادری صاحب، حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری تمام ماں بہنوں، رب تبارک و تعالیٰ کا ہم گناہگار بندوں پر لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز کیا اور ساتھ ہی ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا رحمت للعالمین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین فخر آدم و نبی آدم مالک رقاب امم خلیفۃ اللہ اعظم امین اسرا شہنشاہ دوسرا حضور محمد ربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے مبعوث کیا اور عقائد اہل سنت والجماعت کے پرچم تلے ہمیں رکھا. حاضرین، یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم جہاں نصف شعبان یعنی شب برات کے مسعود موقع پر جمع ہوئے ہیں، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کہ مقدس جلسے شب برات جس کا عنوان لوح قلم کانفرنس مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب کی نگرانی میں بڑے ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ متبرک راتوں کو کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے یا لوح قلم دے رہے ہیں. تو آج کی رات یہ عنوان مقدس عنوان کے تحت آپ پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک اللہ والے کی آستانے پر یہ جلسہ رکھا گیا ہے. یقیناً بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام نے ہندوستان کی سرزمین پر اشاعت دین اور تبلیغ اسلام کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. جن سے پہلے مولانا محترم رحیم اللہ نیازی صاحب ماہ رجب المرجب کی تفصیلات میں بیان کرتے ہوئے حضور غریب نواز سرکار اور مولا کائنات حیدر کرار علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے متعلق بھی روشنی ڈالتے گئے. حاضرین کرام، مولا کائنات حیدر کرار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم دنیا میں ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کا نام علی مرتضیٰ ہے جنہوں نے دنیا کے ابتدا سے لے کر آج تک بلکہ صبح قیامت تک کسی کی ماں کو یہ احساس اللہ نے نہیں بخشا کہ ان کی ماں کعبۃ اللہ کے اندر جائے اور اپنے اولاد کو پیدا کرے، کعبہ شریف کے
علی نام آئے تو پھر پیارے آقا علیہ السلام کا وہ ارشاد کہ آپ کے ذہن و فکر میں تازہ ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی سے محبت مومن کرے گا، منافق نہیں۔ علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، علی سے ایمان محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اور پھر منقول تو مولا کے متعلق نیازی صاحب نے بتایا 18 ذی الحج کو حضور پاک پیارے نبی علیہ السلام نے غدیر کے موقع پر میدان غدیر میں تمام لاکھوں صحابہ کرام کی موجودگی میں اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ کس کے سامنے ارشاد ہو رہا ہے؟ عوام الناس کے سامنے نہیں، صحابہ کرام کے اجتماع میں اعلان ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اعلان ہو رہا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی کے مولا ہے۔ اور سبھی نے پیارے آقا علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ پر اپنے سروں کو جھکا کر آپ کا اعلان قبول کیا، اور سبھی نے یہی کہا ہم بھی آپ کے ارشاد پر عمل کرتے ہیں، ہمارے بھی مولا علی ہمارے بھی مولا ہے، ہمارے بھی مولا ہے، سبھی نے قبول کیا۔ بہرحال بہت ساری فضیلتیں ہیں حیدر کی، وقت بھی بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آج شب برات ایک مقدس رات ہے، یہ رات مغفرت والی رات ہے، بخش پانے والی رات ہے۔ ابھی نیازی صاحب یہ بھی بتایا کہ ان کی آپ کی تقریر سن کر کچھ ذہن و فکر میں تازگی آئی کہ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات کو اکثر بچپن سے ہم بھی سنتے اور آپ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ شب برات میں کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، اعلان ہوتا ہے، جیسا ابھی آپ نے تفسیر سنی، شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، جواری کی بخشش نہیں ہوتی، زانی کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، تب یہ شرابی کیا کرنا پھر؟ اور بات ہے اگر شرابی کی بخشش شب برات کو بھی نہ ہو تو پھر کب ہوگی کب آخر؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس جلدات کا موبائل ہے میں اس کو بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جس کی 20 منزلہ بلڈنگ ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جس کے پاس عالیشان موٹر کار ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ بے شک اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب توبہ کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں تو پھر شب برات میں زانی کی بخشش کیسے نہیں ہوتی، جواری کی بخشش کیسے نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش کیسے نہیں ہوتی؟ اگر زانی ساری زندگی زنا میں گزار دیا، شرابی ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزار دیا، شب برات کے مقدس موقع پر رجوع اللہ ہو کر اگر تائب ہوتا ہے، دل سے توبہ کرتے ہوئے توبہ نصوح کر لے، اللہ اس کی بھی بخشش کر دے گا۔ سبحان اللہ، بشرطے کہ پھر وہ گناہ کے قریب نہ جائے۔ شراب پی رہا تھا کل تک پی رہا تھا، زنا کر رہا تھا کل تک کر رہا تھا، آج اگر توبہ کر کے توبہ نصوح کر کے رجوع اللہ ہو گیا وہ بھی بخشا جائے گا۔ اتنی نفرتیں آج پھیلائی جا رہی ہے، یوٹیوب کھول دی تحریر آتی، آپ فیس بک پر یہ بیان آتا کہ کیا ہے شب برات میں پھول چڑھانے کا، قبروں کی زیارت کرنے کا، کون سی روایت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ بڑے بڑے گاڑیاں، ایسے بڑے بڑے گاڑی رکھ کر لوگ واضح بیان، آج کل ہر کوئی مفتی، ہر کوئی عالم، ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا مجتہد سمجھ رہا ہے اور یہی بیان کرتے ہیں کہ نہیں کیا ہے، قبروں کی زیارت کرتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ کیا قرآن
غالباً اب ہر چیز جیسا مولانا احمد نشبندی صاحب فرماتے اکثر ہر چیز قرآن حدیث میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کے ساتھ رہیں گے, علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے, وہ بتائیں گے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. یہ جنرل پبلک میں بیٹھ کر ہوٹل میں چائے کا پیالہ نوش کرتے کرتے چائے اس طرح کی گفتگو کے قبرستان پر جانا کافی ثابت ہے. حدیث میں ہے کیا, قرآن میں کیا, سمجھ لیتے بیٹھیں گے تو رات گزر جائے گی, سمجھ میں نہیں آئے گی. مولانا کے پاس آنا پڑے گا, علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. جب علماء بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. رحمت عالم نور مجسم علیہ السلام جب اپنے حجرے میں موجود نہیں تھے تو آپ کی زوجہ مطلب ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سوچ میں پڑ گئی, کشمکش کا شکار ہے کہ سید عالم آج میرے حجرے میں نہیں ہے, کہاں چلے گئے ہیں. کہیں ان کو یہ خیال ستا رہا تھا کہ کوئی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تو آپ چلے نہیں گئے. اسی خیال سے وہ ڈھونڈتے ہوئے جب بقیع شریف کی طرف وہ دوڑی تو وہاں پر سید عالم کو بقیع کے قبرستان میں آپ کو پائی. یہ سب چیزیں علماء کے ساتھ بیٹھیں گے, علماء کی صحبت اختیار کریں گے تو پتہ چلے گا. تو بہرحال آج کی رات یقیناً بخشش والی رات ہے, مغفرت والی رات ہے, بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور جو اللہ ہونا ہے تو اللہ پاک بخش دے گا. فیس بک پر ایک میٹر بنا کے اپلوڈ کر دیا جاتا ہے, ویڈیو بنائی جاتی ہے, سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے کے شب برات آنے والی ہے. شب برات آنے سے پہلے میں جس کو تکلیف پہنچایا ہوں سب سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں. ایک اپلوڈ ہوتی ہے ویڈیو, سنیں کیا سنیں کہ دیکھیں کہ فیس بک پہ ایک اپلوڈ کر دیتے ہیں میسج کہ شب برات سے پہلے میں سب سے معافی چاہتا ہوں, اگر میں سے کچھ تکلیف پہنچی ہے تو معاف کر دیں. شب برات سے پہلے مجھے معاف کر دیں. لیکن یہ معافی نہیں ہوتی. معافی کیا ہے؟ جس کا پیسہ ہڑپ لیے تھے ان سے پرسنل مل کے معافی مانگنا ہے, وہ جس کی دولت ہڑپ لیے تھے ان سے معافی مانگنا, جن کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر کے ان کو تکالیف دیے, کورٹ کچہری کی, ان کو مصیبتیں جھیلنا پڑا, ان سے معافی مانگنا پڑا. زندگی بھر ماں باپ کی نافرمانی کرے, ماں باپ سے معافی مانگنا پڑتا تب معاف ہو گئے. جن کو تکلیف دیے پرسنل مل کے ان کو تکلیف یاد دلانا, میں نے آپ کو فلاں وقت یہ تکلیف پہنچائی تھی, آج میں شرمندہ ہوں, مجھے معاف کر دیں. وہ معاف کر دے تو معافی ہوگی. صرف فیس بک پر اپلوڈ کرنے سے معافی نہیں ہوتی, فیس بک پر ڈال دینے سے معافی نہیں ہوتی, پرسنل ملنا پڑے گا جس کو نقصان پہنچایا گیا ہے. تو آج اس طرح کے اپلوڈ ہونے والے ویڈیوز فیس بک سے آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ صحیح پیام ہے. صحیح پیام علماء حق کی صحبت سے ملے گا, صحیح بات علماء حق کی صحبت سے معلوم ہوگی. اچھے اور برے کی تمیز علماء, مشائخ, سادات کرام, سجادگان, بزرگوں کی صحبت سے ملے گی. عام باتوں میں فیس بک کھول کر بیٹھ جانے سے صحیح پتہ نہیں چلے گا. میں زیادہ وقت لیے بغیر مولانا حمید رحمانی صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حقیر فقیر کو یہاں بولنے کا موقع دیا, اور مبارکباد دیتا ہوں. آپ ایک زبردست پچھلے کئی برس سے ایک زبردست منظم انداز سے خاموش خدمت کر رہے ہیں. لوگ شوق مٹک کرتے تھوڑا کام کریں, آپ ایسا بڑا کام کریں. شب معراج میں نے دیکھا یہاں پیر رکھنے جگہ نہیں تھا. اکثر لوگ بولتے ہیں تن دامنی کا شکوہ کر رہی تھی خانقاہ, لیکن آپ نے شب معراج اور دیگر موقعوں پر پبلک کو جمع کر کے بتا دیا کہ تن دامنی کا شکوہ کسے کہا جاتا ہے. بہرحال مولانا کو دل کی امین گہرائی سے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ دامن نظامیہ کے جلیل القدر عالم دین میں تشریف لا چکے ہیں. میں بلا کسی تاخیر خواہش کرتا ہوں ممتاز معروف عالم دین مفسر قرآن مولانا حافظ وجیہ اللہ سبحانی صاحب کامل جامع نظامیہ سے اپنے اشارت جاریہ سے